بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور رحیم. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال تعالى يا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وعن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے آج امام نووی رحمہ اللہ کی 40 حدیثوں کے انتخاب پر مشتمل کتاب الاربعون للنووی کی 9ویں حدیث پر گفتگو ہو رہی ہے. اس حدیث کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں جس چیز سے منع کر دیا کروں تو اس سے بچا کرو، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے دیا کروں تو اپنی استطاعت کے بقدر، اپنی قدرت کے بقدر اس کو پورا کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کو ہلاک کر دیا ان کے سوالات کی کثرت نے اور ان کے انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے کی کثرت نے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو آسان کرنے کا ایک بہت ہی اہم اور آسان اصول بیان کر رہے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کے اندر ضرورت سے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے، ضرورت سے زیادہ غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے طور پر حتی الامکان جو بات سمجھ آ جائے اس بات کے مطابق عمل کر لینا چاہیے، اور زیادہ تفصیلات میں اور جزیات میں جانے سے گریز کرنا چاہیے. امام بخاری اور مسلم کی یہ جو روایت امام نووی لے کر آئے ہیں وہ مختصر ہے، اور کچھ اور جگہوں پر خود صحیح بخاری کے اندر ہی اور صحیح مسلم میں اور باقی جگہوں پر یہ روایات ہمیں تفصیل سے بھی ملتی ہیں. ان روایات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی اگر پیش نظر رکھا جائے تو بات مزید آسان ہو جاتی ہے سمجھنے کے لیے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ایک موقع پر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو کہ اگر ان چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے نتیجے میں تمہیں ان کا جواب دیا جانا شروع کر دیا جائے تو وہ جواب تمہیں پسند نہ آئے، تمہیں اس جواب سے کلفت ہونے لگ پڑے، الجھن ہونے لگ پڑے، تکلیف ہونے لگ پڑے. اس حدیث کی وضاحت کے اندر بھی اور اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی کچھ اقوال ہیں جن کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. ان میں مشہور قول تو وہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر بھی آتا ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس روایت کو لے کر آئے. امام بخاری ایک سے زائد جگہ پر اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں جو اس آیت کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہے. روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک موقع پر صحابہ نے کچھ سوال کیا اور آپ علیہ السلام
صحابہ کے سوالات کے جواب دینے میں کوئی اتنا زیادہ آپ علیہ السلام نے دلچسپی کا اظہار نہیں فرمایا، اور اس کے پیش نظر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر صحابہ کی رحمت اور صحابہ کے لیے شفقت کا پہلو تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو زیادہ سوالات کرنا پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ آگے ہم عرض کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سے صحابہ نے سوالات کیے، آپ نے جواب نہیں دیا، تو اچانک پھر ایک دن آپ علیہ السلام غصے میں تشریف لائے، اور تشریف لا کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ فرمایا کہ آج تم میں سے جو بھی مجھ سے جو سوال کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ ایک صاحب نے آ کے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ اب یہ ایسا سوال تھا جو کہ بہت ہی مجمع عام میں پوچھنے والا نہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی ایسا سوال کرے اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے جو معروف والد ہیں اس کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے، تو یقیناً اس کی والدہ کے لیے اور خود اس شخص کے لیے اور اس کے رشتہ داروں کے لیے بڑی سختی کا سامان تھا اس میں۔ لیکن انہوں نے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والد فلاں ہیں۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے دوبارہ پوچھا من ابی، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے والد فلاں ہیں، اور ان دونوں کو ان کے جو والدین تھے، جو معروف والدین تھے، انہی کی طرف منسوب کیا کہ تم فلاں کے ہی بیٹے ہو جو تمہارے والد ہونے کے دعوے دار ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک سوال کے جواب کے بعد فرمانے لگے کہ اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے ایک اور سوال پوچھا، تو آپ علیہ السلام اصل میں تو اپنے غصے کا اظہار فرما رہے تھے، جس کا اندازہ صحابہ کو نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت مزاج شناس تھے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ طویل عرصے کی رفاقت کا نتیجہ یہ تھا کہ فوراً آپ علیہ السلام کے مزاج کو بھانپ لیتے تھے، اور یہی معاملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس بات کی گہرائی تک پہنچ گئے، اس کو سمجھ لیا اور اس کے مطابق رد عمل دیا، اور دوسرے صحابہ کا رد عمل حضرت ابوبکر کے رد عمل سے مختلف تھا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اس حدیث کے اندر کہ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو۔ اب ظاہری طور پر تو اس بات کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھے، میں اس کا بتا دوں گا، لیکن اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے کا اظہار فرما رہے تھے، ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت مزاج شناس تھے آپ علیہ السلام کے، تو فوراً بات سمجھ آ گئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، ادب کے ساتھ بیٹھ کر، اور پھر اونچی آواز میں فرمایا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم راضی ہیں اللہ پر رب کے اعتبار سے اور اسلام پر دین ہونے کے اعتبار سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کے اعتبار سے۔ جب یہ کہا تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ جو تھا وہ فوراً اس کے اثرات آپ علیہ السلام کے چہرے سے زائل ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کے اوپر شگفتگی اور مسرت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ یہ بعض لوگوں نے اس آیت کو اس سیاق میں ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس واقعے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم ایسی چیزوں کا سوال مت کیا کرو کہ اگر ان کا جواب تمہیں ٹھیک مل جائے تو پھر اس جواب سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ہی لے کر آئے ہیں، اور اس میں اس حدیث کی مزید وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے لہذا تم حج کرو۔ اب آپ علیہ السلام نے ایک بنیادی بات فرما دی تھی، اور اس بنیادی بات کے فرمانے کا جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ تمہیں حج کرنا چاہیے، اور اللہ خود فرما چکے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بعض لوگوں نے اس آیت کے ضمن میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ جو استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم ہر سال حج کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا، جواب نہیں دیا، پھر سوال کیا،
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض فرمایا، اور جب تھوڑی دیر گزر گئی تو فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے. اس کو بلایا اور پھر یہ فرمایا لو کنت لعم لوجبت ولم استطعتم. اللہ کے بندے، اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں ایک دفعہ بھی ہاں کر دیتا تو پھر عمر بھر میں ہر سال جیسے تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، جیسے تمہارے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی تمہارے لیے حج ادا کرنا ضروری ہو جاتا، اور پھر تمہارے لیے یہ ممکن نہ رہتا. ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے میں تو آدمی کو مشقت ہے، لیکن اس مشقت کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، وہ ایک بدنی مشقت ہے. اور ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا اگرچہ اس کے اندر بھی مالی طور پر ایک مشقت ہے، لیکن وہ اپنے مال کا 2.5% ہے. اگر آدمی کے پاس مال ہے بہت کثرت سے اور اس کا 2.5% وہ ہر سال دے دے تو 2.5% ادا کرنا اس 100% کے مقابلے میں کوئی اتنا زیادہ نہیں. اور ظاہر ہے کہ اس ادا کرنے کے اندر اس کو کہیں خاص جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں، کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، سفر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جہاں رہتا ہے وہیں پر ادا کر دے گا. لیکن اگر کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے لیے ہر سال حج کرنا ضروری ہو گیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور اگر ہر امتی کے ذمہ یہ لگ جاتا کہ وہ ہر سال حج کرے تو ہر امتی کتنی مشقت میں پڑ جاتا کہ حج کا بندوبست کرنا، اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنا. پھر اگر کسی شخص کے پاس پیسوں کا بندوبست ہو بھی جائے تو ہر سال کم از کم 8 10 15 20 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے اپنے شہر کو چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو، کاروبار کو، مصروفیات کو چھوڑ کر وہاں جانا، اور پھر جا کر ایک مخصوص انداز میں مناسک ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد واپس آنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھانا چاہتے تھے کہ جب تمہیں کوئی بات کہا جائے، کوئی بات، کسی بات کا حکم دیا جائے تو بس اس بات کے اوپر عمل شروع کر دیا کرو، اور زیادہ تفصیلات میں نہ جایا کرو، اس لیے کہ زیادہ تفصیلات کے اندر جانے کی وجہ سے بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی حدیث میں جہاں یہ واقعہ آتا ہے حج کا، اس کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرونی ما ترکتکم، یا میں تمہیں جن چیزوں میں چھوڑ دیتا ہوں تم مجھے بھی چھوڑ دیا کرو. میں جب تمہارے پاس اختیارات چھوڑ دیتا ہوں، تمہارے لیے آپشنز کھلے رکھتا ہوں، تو پھر تم میرے لیے بھی آپشنز کھلے رکھا کرو. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو زیادہ سوالات پوچھ پوچھ کر اس چیز کے اندر جزیات میں مت جایا کرو جس کے نتیجے میں تمہارے لیے مسئلہ پیدا ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے وہی وجہ فرمائی جو آپ کے سامنے حدیث ہے اس کے اندر ذکر کی گئی ہے. آپ نے فرمایا انما ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم. تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں ان کے ہلاک ہونے کی 2 وجہ تھی. ایک تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات بہت کرتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف بہت کرتے تھے، ان کے ساتھ ذرا ذرا سی بات پر الجھتے تھے اور ان کی رائے کے خلاف چلتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. یہ بالکل اس حدیث کے اندر بھی جو امام نووی لے کر آئے ہیں اس کا ایک حصہ موجود ہے. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اور صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. دیکھو، میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم دے دیا کروں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے تو اپنی استطاعت دیکھ لیا کرو، اپنی ہمت دیکھ لیا کرو، اپنے وسائل دیکھ لیا کرو. اس عبادت کا تعلق اگر مالی عبادت کے ساتھ ہے تو اپنے وسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس عبادت کو ادا کر لیا کرو. اس کا تعلق اگر بدنی عبادت کے ساتھ ہے تو اپنے بدن کی کیفیت، اپنی راحت، اپنا آرام اور اپنے حالات کو دیکھ کر اس عبادت کو ادا کر لیا کرو. تو جتنی استطاعت تمہارے میں ہو، جتنی قوت اور طاقت ہو، ہمت ہو، حوصلہ ہو، دلچسپی ہو، جذبہ ہو، اس جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے اس عبادت سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر لیا کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دیا کروں تو بس اس سے رک جایا کرو، پھر اس تفصیل میں مت جایا کرو کہ یہ کیوں روکا جا رہا ہے، اور اگر ایسے کر لوں تو کیا حکم ہے، اور ایسے کر لوں تو
کیا حکم ہے؟ بلکہ اپنی زندگی کو آسان کرو، جب تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دیا جائے تو اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اس کے جو بنیادی اصول اور ضابطے بیان کر دیے گئے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کو بیان کرنے کے بعد مزید کسی چیز کا سوال مت پوچھا کرو اور اس کو کر گزرا کرو۔ اور اگر تمہیں کسی چیز سے روک دیا گیا ہے تو بس اس سے رک جایا کرو، اب اس کی تفصیلات میں اور جزیات کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک بہت اہم اور بہت آسان کرنے کا اصول ہے کہ آدمی اگر اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہو تو اس کو جب کسی چیز کا حکم دے دیا جائے تو پھر اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور جو عمل کرتا جائے گا اس چیز کی تفصیلات کا پتہ چلتا جائے گا۔ لیکن اگر آدمی عمل کرنے سے پہلے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دے تو بعض اوقات وہ سوالات کرنا اس عمل کو مشکل کرتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اشارہ شاید پچھلے قوموں کی طرف تھا، پچھلے انبیاء کی قوموں کی طرف تھا، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی طرف تھا۔ بنی اسرائیل والوں کا ایک عمومی مزاج تھا کہ ہر چیز کا سوال کرنا۔ آپ سورہ بقرہ کو اٹھا کر دیکھیں تو بالکل سورت کا آغاز ہوتا ہے، سورت تھوڑی سی آگے چلتی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں کہتے ہیں کہ تم ایک جانور ذبح کر دو، ایک گائے ذبح کر دو۔ اب اس گائے کو ذبح کرنے کے حکم کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا لو ان بنی اسرائیل اخذوا انثى بقرۃ فذبحوها اجزأت عنہم، یہ اللہ کے بندے بنی اسرائیل کوئی گائے لے لیتے، کوئی مؤنث گائے لے لیتے اور اس کو ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، اس کا گوشت لیتے اور اس بندے پر مارتے، جس بندے کو قتل کر دیا گیا تھا وہ زندہ ہو جاتا اور بتا دیتا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لیکن چونکہ مزاج کے اندر سوالات کرنے کی عادت تھی، چیزوں کو بال کی کھال نکالنے کی اور جزیات میں جانے کی، ہندی کی چندی کرنے کی عادت تھی، تو اس لیے انہوں نے اب سوالات کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ پہلے تو یہ کہا کہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قاتل کون ہے، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، تتخذون ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان سے 3-4 مرتبہ سوال کیا، کبھی یہ سوال کیا کہ اس کی عمر کا بتائیے، کبھی یہ سوال کیا وہ دیکھنے میں کیسی ہے۔ تو جب وہ سوال کرتے تھے اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے تھے، اور اس جواب کے نتیجے میں ان کی گائے کی تلاش کا مرحلہ مشکل ہوتا چلا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنیادی تفصیلات بیان کر دی کہ بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ بڑا خوش نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو، اور پھر اسی طرح کہا کہ اس کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہے اور بہت کم بھی نہیں، عوان بین ذالک، ان دونوں عمروں کے درمیان میں ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس سے کر گزرو، کوئی گائے لے لو جس کے اندر یہ علامات پائی جا رہی ہیں۔ نہیں، یا موسیٰ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، نہیں ہمارے لیے یہ علامتیں واضح نہیں ہیں، آپ ہمیں مزید تفصیل بتائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا، انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بڑی لمبی چوڑی شرائط اللہ کی طرف سے ذکر کر دی کہ یہ گائے ہے لا ذلول، یہ اس کو تابع نہیں کیا گیا تثیر الارض، کہ نہ تو یہ کھیت کے اندر چلتی ہے اور نہ ہی یہ کوئی کھیتی باڑی کا اس سے کام لیا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ پانی نکالنے کے کام آتی ہے، نہ ہی اسے کسی کنویں کے اوپر جوتا جاتا ہے پانی نکالنے کے لیے۔ اور اسی طرح اس کی اور بہت ساری شرائط کو ذکر کرنا شروع کیا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، پوری کی پوری گائے اپنے سینگوں سے لے کر پاؤں کے کھروں تک یہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، ظاہری طور پر بھی اور چلنے وغیرہ کے اعتبار سے بھی۔ اور وہ شدید مشقت کے اندر پڑ گئے، اور پھر بڑی مشکل سے ان کو ایک گائے ملی اور اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا اور اپنا معاملہ حل کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ کوئی گائے بھی لے لیتے تو اللہ جل شانہ کا حکم پورا ہو جاتا اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن شددوا فشدد اللہ علیہم، انہوں نے اپنے پر سختی کی تو اللہ جل شانہ نے ان پر سختی کی۔
تو یہ شریعت کا ایک بہت بڑا حکم ہے اصل میں، کہ جب کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دیا جائے تو بس اپنی قوت اور استطاعت، بنیادی حکم شریعت کا یہی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ دیکھیے سب سے اہم چیز وہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ نے اپنے سے ڈرنے کا، تقوی کا حکم شاید قرآن کریم میں بہت زیادہ دیا ہے، متعدد مقامات پر۔ قرآن کی صورتوں کے آغاز میں آپ کو ملتا ہے، قرآن کی صورتوں کے درمیان میں ملتا ہے، کہیں اللہ سورہ نساء کے شروع میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ کہیں پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کہیں پر اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ اور آپ کو یہ تقوی کا حکم، تقوی کی فضیلت جا بجا قرآن کریم میں ملتی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو تقوی کی آیات کو اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو جگہ جگہ پر آپ کو تقوی کی آیات ملتی ہیں، اور یعنی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ لیکن اس تقوی کے بہت بڑے حکم کو ادا کرتے ہوئے بھی اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی سہولت کا خیال رکھا، اور یہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ تعالیٰ سے اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہو، اپنے بس کے مطابق جتنا تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کو پیش نظر رکھ سکتے ہو، صفت احسان اپنے میں پیدا کر سکتے ہو، اتنا کر لیا کرو۔ اس میں زیادہ گھبرانے کی اور زیادہ کھپنے کی اور اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر امام نووی رحمہ اللہ بہت ہی اہم پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ کو پہلے ایمان، اسلام، احسان بتا دیا، آپ کو اس کے بعد یہ بتا دیا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں، لہٰذا ان مشتبہات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو واضح حلال ہے اور جو واضح حرام ہے، اگر وہ حلال کا حکم ہے تو اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دو، اب اس میں کیڑے نکالنے کی اور اس کے اندر تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حرام کا حکم ہے تو اس سے بچ جاؤ، اب اس میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو حضرت سعد ابن عامر ابن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم فحرم من اجل مسألته۔ مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں نبی سے پوچھا جو اس کے پوچھنے سے پہلے تک حرام نہیں کی گئی تھی، پھر اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی قرآن کریم کی آیت سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں مت پوچھا کرو، جب تم پوچھو گے تو اس کے جواب سے شاید تمہیں تکلیف ہو، تمہیں اس کا جواب اچھا نہ لگے، تمہارے لیے اس کے جواب میں مشقت آ جائے، زحمت آ جائے۔ تو یہ آدمی جس نے جا کر نبی سے پوچھا اللہ کے رسول فلاں چیز کر لینی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے امت وہ یہ کام کر رہی تھی اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اجازت بھی تھی اور کچھ نہ کچھ رخصت تھی، اور اس رخصت کی وجہ سے امت کو فائدہ ہو رہا تھا۔ یہ آدمی گیا اور اس نے جا کر جب سوال کیا، تو جب نبی سے سوال کر لیا جاتا ہے تو پھر نبی کے ذریعے، نبی کے لیے اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ امتی نے سوال کیا ہے تو اللہ کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ کو جو آپ کے رب کی طرف سے دین، شریعت دے کر بھیجا گیا ہے اسے پہنچائیے، اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے اپنے رب کا حکم پورا نہیں کیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تم سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو جھڑکو مت، اس کے سوال کا جواب دو۔ جب تک اس سوال کرنے والے نے سوال نہیں کیا تھا تو وہ چیز مباح تھی، یعنی اس کو اگر کوئی کر رہا تھا تب بھی ٹھیک تھا، نہیں کر رہا تھا تب بھی ٹھیک تھا، اس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہو رہا تھا اور اس کے کرنے پر بھی کوئی گناہ
نہیں ہو رہا تھا، وہ درمیان کی چیز تھی، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے کر لینے پر کوئی گناہ نہیں تھا اور کرنے پر شاید کوئی ثواب مل جاتا ہو یا کوئی ثواب نہ ملتا ہو۔ لیکن اس شخص نے جب سوال کیا اور اس کے سوال کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے پوچھ کر وحی کے ذریعے، جبریل کے ذریعے اس کا حکم معلوم کیا اور اس چیز کو حرام قرار دے دیا، تو اب جتنے بھی لوگ مشقت میں پڑے، وہ لوگ جو اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے، جن کو کوئی فائدہ ہو رہا تھا اس سے، اب جو لوگ مشقت میں پڑے ہیں، اس مشقت میں پڑنے والے تمام لوگوں کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول سے، اور روایت بھی کوئی معمولی روایت نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعظم المسلمین جرمن ہے، اس نے مسلمانوں میں بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا، اس کا اسلام ختم نہیں ہوا، یہ اسلام میں ہے، یہ مسلمان رہے گا، لیکن مسلمان رہتے ہوئے اس سے ایک بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ اس کے جرم کی بنیادی وجہ پر غور کریں تو اس کے جرم کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ غیر ضروری سوال کرنا۔ اس نے ایک ایسا سوال کیا جس کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ چیز حرام ہونی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرام قرار دے دیتے۔ اگر اس چیز کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرما دیتے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے پوچھنے کے نتیجے میں امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کے سوال کی وجہ سے اس چیز سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم ہو گیا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جو حضرت امام بخاری ہی اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور وہ روایت ہے جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کاتب تھے۔ وہ کاتب جو ہیں وہ کہتے، حضرت امام شعبی بہت بڑے محدث ہیں اور ظاہر ہے کہ تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب نے ایک حدیث بیان کی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے کاتب ہوں گے، ظاہر ہے جو آدمی کا کاتب ہوتا ہے اس کی حیثیت سیکٹری کی ہوتی ہے، تو سیکٹری جب چونکہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے، بہت سارے واقعات کا علم ہوتا ہے۔ تو وہ جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہو، جب وہ ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں، اور ان ذمہ داریوں کے زمانے میں انہوں نے خط لکھا ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو، اور اس خط کے اندر یہ مطالبہ کیا، اکتب الیہ بشیء سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیجو جو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے صحیح بخاری کے اندر یہ ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی کوئی بات لکھ کر بھیجی۔ حضرت عائشہ مدینہ میں تھی اور وہ شام میں تھے، تو کہا کہ مجھے اس خط کے جواب میں آپ علیہ السلام کی کوئی بات لکھ کر بھیجیے، وہ اوجیزی، اور مختصر بات لکھ کے بھیجیے گا، ایسی چیز جو بہت ہی مختصر ہو۔ تو یہاں بھی انہوں نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو یہ خط لکھا۔ ظاہر ہے کہ یہ خط پڑھنے کا کام، سنانے کا کام بھی اس کاتب کا تھا، اور پھر اس خط کا جواب جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے لکھوایا ہوگا، وہ بھی اسی کاتب نے سر انجام دیا ہوگا۔ تو لہٰذا وہ اس ساری کنورزیشن سے، اس ساری خط و کتابت سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ جب یہ خط آیا تو ان کی طرف جواب لکھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے، اور کہا سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ جل شانہ کو تمہاری 3 چیزیں پسند نہیں ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہیں۔ قیل وقال، غیر ضروری گفتگو، قیل قال، قیل قال، قیل کا معنی کہا گیا، قال کا معنی اس نے کہا، یعنی معاملات کے اندر غیر ضروری گفتگو کرنا، الجھنا، بحث و مباحثہ کرنا بغیر کسی مقصد کے۔ ایک تو اللہ جل شانہ کو یہ کام پسند نہیں ہے، اللہ جل شانہ کو قیل وقال پسند نہیں ہے، غیر ضروری گفتگو اللہ جل شانہ کو پسند
نہیں ہے کہ آدمی غیر ضروری گفتگو کے اندر بحث و تمہیز میں، بحث و مباحثہ میں پڑا ہے۔ اور دوسری چیز جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجی وہ تھی اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا۔ ایک ہے حرام طریقے پہ خرچ کرنا، اس میں دو گناہ ہے، ایک ہے حرام خرچ کرنا اور دوسرا گناہ ہے غیر ضروری طور پر خرچ کرنا۔ تو اس میں دو گناہ جمع ہو رہے ہیں کہ آپ مال کو حرام جگہ پر بھی خرچ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ اسے ضائع کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مباح جگہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن جتنی ضرورت ہے اس ضرورت سے زائد اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی اضاعت المال کے اندر ہی آتا ہے، یہ بھی مال کو ضائع کرنے کے اندر ہی آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو دو چیزیں پسند نہیں ہیں، تین چیزیں پسند نہیں ہیں۔ ایک تو قیل وقال، غیر ضروری گفتگو کرنا، غیر ضروری بحث و تمہیز میں لگے رہنا، اور دوسرا فرمایا کہ مال کو ضائع کرنا، اور تیسرا فرمایا کثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا، غیر ضروری طور پر سوالات کرنا، ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت نہ ہو اور جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا کہ جس بات کی جتنی ضرورت ہو اتنی کرنی چاہیے، اس سے زیادہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کے بعد پھر آدمی کا مزاج بنتا چلا جاتا ہے۔ اصل میں جب آدمی بہت زیادہ غیر ضروری سوالات کرتا ہے، اس سے مراد وہ سوالات نہیں ہیں جو کسی بات کو سمجھنے کے لیے کیے جا رہے ہوں، اس سے مراد وہ سوالات نہیں ہیں جو کسی استاد سے کی جاتے ہیں، اور استاد سے شاگرد سوال کرتا ہے اور اس کا مقصد استاد کو نہ تو زج کرنا ہوتا ہے نہ استاد کو تنگ کرنا ہوتا ہے، بلکہ اپنا استفادہ کرنا ہوتا ہے تاکہ آدمی اچھی طرح سیکھ سکے۔ اور ایک ہے کہ آدمی کو جب کوئی کام کہہ دیا گیا تو غیر ضروری طور پر اس کے اندر وہ سوالات شروع کر دے کہ اس کام کو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی جزیات کیا ہیں۔ اس طرح کے سوالات سے شریعت نے منع فرمایا۔ اگر آپ بنی اسرائیل کا مزاج اٹھا کر دیکھیں قرآن کریم میں تو سورہ بقرہ کے اندر بھی آپ کو ان کے سوالات بہت ملتے ہیں، آپ کو ان کے مطالبات بہت ملتے ہیں۔ اسی گائے کے مسئلے میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے مطالبہ کرتے 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 ایک بہت ہی آسان کام کو اپنے لیے بہت ہی مشکل بنا لیا۔ اسی طرح آپ کو ان کی اور بھی بہت ساری تعبیرات ملتی ہیں کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے نبی کیا یہ ممکن ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتارنا شروع کر دے؟ اور اسی طرح ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، ہم اس وقت تک اللہ کی آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے سن نہ لیں، ہم اس کو دیکھ نہ لیں، اس وقت تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اے موسیٰ یہ جو آپ ہمارے لیے من و سلوہ اتروا رہے ہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے، آپ اپنے رب سے یہ کہیے کہ وہ ہمیں مختلف طرح کی دالیں، ساگ اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ان کو اگانے کی اجازت دے، زمین کے اندر سے ہمیں چیزیں ملنی چاہیے۔ تو ان سارے سوالات کے نتیجے میں ان کے مسائل بڑھتے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو بڑی مشکل سے فرعون سے نجات دے کر پار کرواتے ہیں، اور جب پار کرواتے ہیں تو وہاں وہ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ایسے بت بنانے کی اجازت دے دیجئے، یا ہمیں بھی ایسے بت دے دیجئے جیسے ان کے لیے بت ہیں، ہم بھی یہ کام کریں گے۔ تو ہر بات پر سوال کرتے چلے جانا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، اور شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتی الامکان کوشش یہ کرتے تھے کہ اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے۔ ایک آخری واقعہ جس پر گفتگو ختم کرتے ہیں، جس سے ہمیں آپ علیہ السلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات سوالات کرنے سے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور ان مسائل کے بڑھ جانے کی وجہ سے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جا رہے تھے، ظاہر ہے کہ پورا لشکر ساتھ ہوگا، خاصی بڑی تعداد میں صحابہ ساتھ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور نماز کا وقت قریب تھا، اور مسلمانوں نے وضو کر کے نماز پڑھ لی تھی۔ اس ساری تلاش کے اندر مسلمان تلاش کر رہے تھے کہ کوئی پانی کی کوئی صورت مل جائے، پانی کا کوئی ذخیرہ ہمیں مل جائے۔ دور ایک تالاب نظر آنا شروع ہوا،
تو اس تالاب کے اندر پانی نظر آ رہا تھا، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ سارے مسلمان آسانی سے اس سے پانی استعمال کر کے وضو کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر آپ نے دیکھا تھا ایک اقدام تھا، تیزی تھی، بہت انیشیٹو لینے کا مزاج تھا، آگے بڑھ کے کام کرنے کا مزاج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر سے جلدی جلدی نکلے، اور جلدی سے نکل کر فوراً آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے وہاں ایک چرواہا تھا جو اس حوض کے ارد گرد گھوم رہا تھا، تو اسے کہنے لگے یا صاحب الحوض هل ترد على حوضك السباع، اے حوض والے کیا تیرے حوض پر بھیڑیے جانور آتے ہیں یا نہیں آتے؟ مقصد یہ تھا کہ یہ جو پانی ہے، کیا یہ پانی صاف ہے، اس میں کوئی ناپاک جانور تو نہیں آتے، ناپاک جانور اس میں سے گزرے تو نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے ادھر سے ہی آواز لگا کر فرمایا، یا صاحب الحوض لا تخبرنا عن حوضک، اے حوض والے ہمیں اپنے حوض کے بارے میں مت بتانا، یہ مت کہنا کہ اس پہ جانور آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے بنیادی بات یہ فرمائی کہ ہم بھی حوض پر جاتے ہیں اور جانور بھی حوض پر آتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ اس موقع پر یہ سوال کرنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے کہ اگر اس کے حضرت عمر کے سوال کے جواب میں وہ کہہ دیتا کہ ہاں تھوڑی دیر پہلے فلاں فلاں حرام جانور یہاں آیا تھا، یا یہاں جانور آتے ہیں اور اس پانی کو جھوٹا کرتے ہیں، اس پانی کو ملوث کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، تو اتنے بڑے لشکر کے لیے مسائل پیدا ہو جانے تھے اور مشکل پیدا ہو جانی تھی، اور اتنے لوگوں کے وضو کا معاملہ خراب ہو جانا تھا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی طرف سے عملی تعلیم تھی کہ غیر ضروری سوالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھیں اور پانی آپ کے سامنے موجود ہے، اور آپ کے آتے آتے آپ کے سامنے کوئی ایسی علامت، کوئی ایسا کرینہ نہیں ہے کہ اس پانی کو کسی جانور نے آ کر ناپاک کیا ہے، اس میں سے کسی جانور کو نکلتے نہیں دیکھا آپ نے، کوئی حرام چیز گرتے نہیں دیکھی۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اس پانی کو حلال ہی سمجھیں، پاک ہی سمجھیں، اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اگر آپ غیر ضروری طور پہ اپنے آپ کو شک و شبہ میں مبتلا کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ایک تو مشتبہات سے بچنا چاہیے اور غیر ضروری چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس چیز کا حکم دیا جائے اس حکم کو آدمی پورا کر لے، اور جس چیز سے روک دیا جائے اس چیز سے رک جائے۔ کسی بھی شریعت کے معاملے میں غیر ضروری سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ آدمی جیسے جیسے سوالات کرتا جاتا ہے ویسے ویسے جواب مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے اگر کوئی آدمی سوال کرتا تھا تو وہ یہ پوچھتے تھے کہ یہ واقعہ تمہارے ساتھ پیش آ چکا ہے یا نہیں آیا۔ اگر وہ کہتا تھا کہ پیش آ چکا ہے تو جواب دے دیتے تھے، اور اگر وہ کہتا تھا کہ ابھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو وہ کہتے تھے جب یہ واقعہ پیش آ جائے گا تو اس وقت آ کر پوچھ لینا، میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ واقعے کے نازل ہونے سے پہلے اس کے بارے میں سوالات شروع کر دینا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں مکلف بنایا ہے اپنی استطاعت کا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کا حکم دے دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ، اتنا کر لیا کرو جتنا تمہاری طاقت اور استطاعت کے اندر ہو، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔